میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آپ ایک ڈیٹ لکھیں 12 جنوری 2021 کو میں آپ کے پروگرام میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جو بھی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر کام کر رہا ہوگا، کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ کسی چیز میں ملوث پایا گیا تو وہ کابینہ کا حصہ نہیں رہے گا. ایک ہو لیکن اگر کوئی پکڑا ہی نہ گیا تو ایسا، یہ بھی میں آپ کو اسی تاریخ میں بول رہا ہوں، یہی ڈیٹ پہ واپس ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کرائم از آلویز امپرفیکٹ. کرائم از آلویز امپرفیکٹ. آپ سے زیادہ کرائم کو کون جانتا ہوگا جس کی انویسٹیگیشن کسی کمپیوٹر تک پہنچ جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ سر اب تو ہمیں اپنے باتھ روم کے شیشے بھی ٹنٹڈ کرانے چاہیے. اچھا محسن رانجھا صاحب، یہ دو گزارشات سر بڑی کوئکلی. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، میرے کولیگ نے کہا کہ پکڑا جائے تو وہ ہماری کابینہ میں نہیں رہے گا. یہ دو قسم کے این آر اوز دیتے ہیں وزیر اعظم صاحب. ایک این آر او دیتے ہیں کہ اس کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کے خلاف انکوائری کروں گا، اور اس انکوائری کی کبھی رپورٹ نہیں آتی. جیسے کہ پیٹرولیم کمیشن ہو گیا، جیسے رپورٹ آ گئی، اس کے بعد شوگر والی ہو گئی، جس کے بعد پھر وہ میڈیسن والی ہو گئی، جس کے بعد پھر وہ اس طرح کی. اور پھر دوسرا این آر او یہ دیا جاتا ہے کہ پورٹ فولیو چینج کر دیا جاتا ہے. لیکن آج منسٹر صاحب نے آن ریکارڈ ڈیٹ نوٹ کروا کے کہا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی ملوث پایا گیا وہ کابینہ کا حصہ. سر میں کہتا ہوں کہ اگر چیئرمین نیب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرے تو ان کی 45-46 کی کابینہ میں سے 20 سے 22 جو موجودہ یا سابقہ جیل میں جائیں گے. میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. اچھا سر ایک منٹ رک جائیں، محسن صاحب کی بات کریں. جو میں نے آپ کو ڈیٹ پہ کہا ہے نا، آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے. آپ نے پہلے بھی جب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ہمیشہ پوری ہوئی ہے. میرے پاس ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے سر، کوئی بھی ہو اور اگر اس نے چوری نہیں کی ہوئی اور انکمپٹنسی کی وجہ سے بھی غلطی ہوئی ہو اتنی بڑی، تو بھی وہ نہیں رہے گا. ایک اور ایکسیپشن ہے، اگر اپنا کاروبار پروموٹ کیا ہے، اپنا بزنس کیا ہے، اب میری بات اس کے بعد کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بھی آئے نا. اچھا تابش گوہر صاحب کا استعفیٰ واپس ہو گیا ہے؟ جی واپس ہو گیا. تو وزیر اعظم نے انہیں یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، ایشورنسز بھی دی ہوں گی، ان کے کام میں بھی انٹرفیرنس ہو رہی تھی. اور میں سرپرائز اس لیے ہوا کہ شہزاد قاسم صاحب انہوں نے بھی استعفیٰ دیا اور ان ڈیٹس میں استعفیٰ دیا جب یہ ایم او یوز نیگوشیٹ ہو رہے تھے. تابش گوہر صاحب کا بھی استعفیٰ آیا. تو اب وتھ فل پاور اینڈ بیکنگ آف دا پرائم منسٹر تابش گوہر صاحب کام کریں گے یا کہ ان کے کاموں میں مداخلت جاری رہے گی فرام ملٹیپل سائڈ؟ دیکھیں جو بھی کام کر رہا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، وہ وزیر اعظم کی اتھارٹی اور بیکنگ کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے. اور جو نہیں کر پا رہا اس کی اپنی کوئی کمزوری ہوگی، لیکن پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر ہدایت ہے. میں آپ کو آج کے دن کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ اتنی کلیئر انسٹرکشنز میں نے کبھی نہیں سنی جو وزیر اعظم اپنی کلیئرٹی کے ساتھ کسی بھی وزیر یا کسی بھی آدمی کو دیتے ہیں. تو تابش گوہر صاحب کا استعفیٰ واپس ہوا. کرنا چاہیں گے انسٹرکشنز؟ نہیں، میں شیئر نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ کلیئرٹی از ناٹ 100%، it's 105%. 10 میں سے آپ کو 20 کی میں کلیئرٹی کہوں گا کہ اس طرح پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں. از ویری کلیئر. اور یہ اگر کوئی سوچتا ہے، میں بیرسٹر صاحب کی نالج کے لیے کر دوں کہ اگر قانونی پیچیدگیوں کے بعد بھی اگر کسی چیز کو ثابت ہونے میں 6 مہینے لگتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، سال لگتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس بات پہنچنے کے بعد وہ اس فیصلے کا انتظار بعد میں کریں گے، پہلا خود فیصلہ کریں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.